الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئۃ، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا من صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ملٹیپلیکیشن دیکھیں، ایک درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 درود 1000 رحمتیں، یعنی جو چاہتا ہے کہ مجھ پر رحمتوں کی برسات ہوتی رہے، میں گھر سے نکلوں تو رحمت کی سیکیورٹی میں ہوں، کاروبار پر جاؤں تو رحمت نازل ہوتی رہے، مگر اس حدیث پاک کا جو اگلا پارٹ ہے نا از مور بیوٹیفل۔ سبحان اللہ، یہ پیارے آقا نے 100 کی لمٹ تک تو کیلکولیشن عطا فرمائی، مگر آگے فرمایا کہ ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، آقا فرماتے ہیں اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا۔ You understand the meaning of that؟ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ میرے پیچھے وہ جنت میں جائے گا، میرے غلاموں کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا، آقا فرما رہے ایسے ساتھ جائے گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ آپ نے صفوں میں اعلان سنا ہوگا کہ کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے۔ ہم اپنے برابر والے نمازی سے کاندھا ٹچ کرتے ہیں، it means he is very next to me، بالکل برابر میں ہوتا ہوں جب بھی کاندھا ٹچ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آقا فرما رہے جنت میں اسے ساتھ لے کر جاؤ۔ پھر کیوں نہ کثرت سے درود پاک پڑھیں، پھر کیوں نہ اپنی زندگی میں درود پاک کو انوالو کریں۔ تو آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال آج جس موضوع کو ہم نے چوز کیا ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور بات شروع کرتے ہیں بخاری شریف کے ایک نہایت ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعے سے۔ یہاں میں چھوٹا سا ایک مدنی پھول دے کر آگے نکل جاؤں گا، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ یہ جو میں واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ بخاری شریف میں ہے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنا۔ اچھا، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، علماء بیٹھے ہیں، احادیث کی کتابوں میں سینکڑوں واقعات ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنائے۔ بالکل اسی طرح قرآن کے اندر دیکھیں تو مور دین 100 اسٹوریز آف قرآن ہیں، 100 سے زیادہ قرآن کے واقعات ہیں۔ تو اس سے سمجھ کیا آئی؟ سمجھ یہ آئی کہ ہم انسان ہیں اور ہیومن بینگ کی یہ سائیکی ہے، یہ ہماری نفسیات ہے کہ ہم واقعہ سن کے بعد جلدی سمجھ لیتے ہیں۔ آج دنیا میں بہت زیادہ اسٹڈیز کے بعد یہ طے کیا گیا کہ جناب چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر کوئی بات سکھانی ہے تو ڈائریکٹلی سکھانے کی بجائے اس کی کوئی سٹوری سنائی جائے، اس کے کانسیکوینسز بتائے جائیں کہ دیکھو کسی نے یہ کیا تھا اس کا یہ لاس ہوا، تو وہ بات دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ آج اسٹڈیز کی دنیا میں سٹوریز ڈیولپ کی جا رہی ہیں۔ میرا نقطہ یہ ہے کہ جناب کرٹیسزم کرنے والے جنہوں نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا، اگر کوئی واعظ، اگر کوئی عالم، اگر کوئی مبلغ اپنے بیان میں کوئی واقعہ سنا دے تو کہتے دیکھو بھائی یہ واقعہ سناتے ہیں، قرآن حدیث کی بات نہیں کرتے۔ اللہ کے بندوں، قرآن واقعات سے بھرا ہوا ہے، احادیث واقعات سے بھری ہوئی ہیں، اور واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بات ایگزامپل سے جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو آج میں اپنی طرف سے نہیں بخاری شریف کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ماجرا کچھ یوں تھا، میں اس واقعے کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا 3 دوست تھے، وہ سفر پر گئے، اور جب سفر پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ راستے میں رات ہو گئی، تو انہوں نے ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنا شروع۔ آج تو بڑا ماڈرن زمانہ ہے، ہم کہیں ٹریول پر جائیں، بائی روڈ جائیں، دنیا میں کہیں بھی ہو، رات گزارنی ہو تو موٹیل، ہوٹل یا کوئی نہ کوئی ریسٹ ہاؤس مل جاتا ہے۔ اس زمانے میں تو ایسا تھا نہیں، کیونکہ نبی پاک کو بھی آلموسٹ 1450 سال آپ کے دور کو ہو گئے، اور آقا پچھلے دور کا واقعہ سنا رہے ہیں، اٹ مینز thousands years ago، اتنی پرانی بات ہے۔ اس زمانے میں تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس زمانے میں لوگ کہاں رکتے تھے؟ کوئی غار ڈھونڈ لیتے تھے، کوئی کیو
ڈھونڈتے تھے اور وہیں جا کر رات گزار لیتے. ایسے ہی کیا. وہ تینوں دوستوں نے ایک غار ڈھونڈا, صفائی کی اور کہا یہاں رات گزارتے ہیں, صبح پھر ٹریول جو جرنی ہے وہ آگے چلائیں گے. اب کیا ہوا, جب وہ رات اس غار میں گئے, اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک بڑی سی چٹان وہ گری اور اس نے اس غار کا منہ بند کر. اب باہر نکلنے کا راستہ نہیں. اور آپ اس زمانے میں سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا. آج کے دور میں اگر کوئی پھنس جائے تو موبائل فون کر سکتا ہے, لوکیشن شیئر کر سکتا ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کہ بھائی یہاں پھنسا ہوا ہوں ذرا ریسکیو کرو. اس زمانے میں ایسا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ لائف از کلوز نا, ختم, اب بھوکے پیاسے مرنا ہی ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں کون سی جگہ پھنسے, کون بچانے آئے گا. تینوں دوست سوچنے لگے کہ ہوگا کیا. دین دے ڈیسائیڈڈ کہ یوں کرتے ہیں, مر تو لگتا تو ایسا ہی مر ہی جائیں گے, اللہ سے دعا کرتے ہیں اور باری باری ہم تینوں اپنی زندگی کا کوئی ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو ہم نے ایسا کیا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ اسے قبول فرما چکا اور اللہ اس عمل کی وجہ سے ہمیں اس غار سے نجات دے دے. پہلے دوست نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ, ایک بار ایسا ہوا کہ میرے خاندان میں ایک لڑکی تھی, مجھے وہ پسند بھی بہت تھی, اور ایک بار اس لڑکی نے مجھ سے مدد مانگنے آئی, اس کو کسی پرابلم میں وہ تھی, مجھ سے کوئی قرضہ وغیرہ لینے آئی, تو مجھ پر شیطان غالب ہو. میں نے کہا پیسے تو دے دوں گا مگر تمہیں میرے ساتھ برا کام کرنا. لڑکی بڑی مجبور تھی, کہنے لگی ایسا نہ کرو, اللہ سے ڈرو, میں ضرورت مند ہوں, مجھے میری مدد کر دو. وہ شخص کہتا ہے یا اللہ میرے پاس قابو بھی تھا, کنٹرول بھی تھا, وہ لڑکی راضی بھی ہو گئی تھی, مگر بیچاری نے کہا مجھے کہ اللہ سے ڈرو, ایسا نہ کرو. اللہ اس وقت میرے دل میں تیرا خوف ہے, مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, اللہ فقط تیری رضا کی خاطر میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا. اے میرے مالک, اگر وہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو میرے مولا ہمیں اس مصیبت سے نکال. وہ چٹان جو ہے وہ تھوڑی سی آٹومیٹکلی اللہ کی رحمت سے سرک گئی, مگر اتنی نہیں سرکی کہ یہ تینوں دوست جو ہیں یہ باہر نکل سکتے. اور یہ میں واقعہ آپ کو حدیث پاک اور بخاری شریف کا سناؤں. اب بات کرتے ہیں دوسرے دوست کی. اس نے ہاتھ اٹھایا, کہتا ہے یا اللہ عز و جل, میں کام کاج کر کے رات دیر سے آتا تھا تو میں اپنے والدین کو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ نکال کے پیش کرتا تھا اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا تھا. اللہ ایک رات ایسا ہوا کہ میں آیا, رات کو دیر ہو گئی, دودھ نکالا, ماں باپ کے قدموں میں گیا تو میرے والدین سو گئے تھے. اے رب کریم, میں سوچ میں پڑ گیا کہ والدین سو گئے تو بچوں کو کیسے پلاؤں. ادب تو یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کو پہلے پلائیں. بچے کہتے رہے بابا جان ہمیں بھی پلائیں, ہم نے کہا نہیں. میں ماں باپ کے کنارے کھڑا رہا ساری رات, والدین کے بستر کے پاس کھڑا رہا کہ جب ماں باپ کی آنکھ کھلے گی انہیں دودھ پیش کروں. ایسا ہی ہوا, جب ماں باپ اٹھے تو میں نے ماں باپ کو دودھ پیش کیا, پھر اپنے بچوں کو پلایا. اللہ, وہ جو میں نے خدمت کی تھی اپنے ماں باپ کی, اگر وہ خدمت تیری رضا کے لیے کی تھی تو میرے مولا آج ہم کو اس غار سے نکال. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, وہ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا مگر اتنی جگہ نہ بنی کہ وہ تینوں نکل سکے. اب تیسرا دوست, اس نے ہاتھ اٹھایا, کہتے یا اللہ, ایک بار ایک مزدور آیا تھا میرے پاس اور اس مزدور نے میرے پاس مزدوری کی اور اپنے پیسے لینا بھول گیا. وہ تو چلا گیا, میں نے اس کے پیسے سنبھال کے الگ رکھے, بلکہ اپنے کاروبار میں ایک چھوٹا سا شیئر جو ہے, کاروبار کا ایک چھوٹا حصہ اس کے پیسوں سے کرنا شروع کر دیا. بہت عرصے کے بعد اس مزدور کی یاد آیا اسے, وہ آیا مجھے کہنے لگا صاحب یاد ہے کچھ عرصہ پہلے آپ کے پاس آیا تھا, مزدوری کی تھی, تھوڑے پیسے میرے باقی ہیں. وہ شخص کہتا ہے یا اللہ, میں نے اس سے کہا کہ یہ جو سارا ریوڑ ہے نا, بکریاں, جانور, یہ سب تیرے ہیں. میرے کہاں سے ہوگا, میرے تھوڑے پیسے تھے. تو وہی تھوڑے پیسے کاروبار میں لگائے تھے, اتنے بڑھ گئے, لے جا سب تیرا ہے. وہ بڑا خوشی خوشی وہ جانور لے کر چلا گیا. میرے مولا, اگر وہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا تو اللہ آج میرے بچا لے, اس غار سے نکال. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے وہ پتھر اور سرک گیا اور یہ تینوں شخص اس غار سے باہر آئے. اب اس واقعے سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اللہ اکبر. سب سے پہلی بات تو میں ایک عشق والی اور ایک عقیدے والی بھی کلیئر کر دیا. بہت شیطان ہے نا, مسکنسیپشنز بڑے ڈالتا رہتا ہے دماغ میں. ان تینوں لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا واسطہ پیش کیا. ایسا ہی جو انہوں نے خود کوئی نیکی کی تھی اس کا واسطہ, اس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اور یہ واقعہ سنا کون رہا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام. کس کو سنا رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو. کون سی کتاب میں ہے؟ بخاری شریف میں. ٹھیک ہے, اگر یہ کام ٹھیک نہ ہوتا, اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا درست نہ ہوتا تو میرے آقا بیان نہ فرماتے. اٹ مینز نبی پاک تو تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا, اللہ نے انہیں اسکیپ کر دیا, اس جگہ سے یہ نکل آئے. تو میرا سوال یہ ہے, ہم گناہگار, ہم سیاہ کار, سراپا خطا کار, ہم اپنے نیک عمل کا واسطہ
پیش کرے وہ رب قبول فرما لے. جو سراپا عبادت گزار غوث اعظم ہوں, عبادت کے شہنشاہ صحابہ کرام ہوں, اور سب کو عبادت سکھانے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں. اگر کوئی امتی نبی پاک کا واسطہ پیش کرے کہ اللہ میری دعا قبول کر لے, مجھ سے مصیبت ٹال دے, صحابہ کا واسطہ پیش کرتا ہوں, اولیاء کا واسطہ پیش کرتا ہوں, تو یہ تو حدیث پاک سے سیکھنے کو مل رہا ہے. تو ایسی کسی بات میں کوئی کنفیوژن دماغ میں نہیں آنی چاہیے. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ 3 عمل کیا تھے؟ یہ تینوں عمل بڑے امپورٹنٹ ہیں اور بڑے ریلیونٹ ہیں ہم سب سے. پہلے نے کیا کیا؟ اکیلا تھا, گناہ کا موقع تھا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, مگر کس لیے گناہ نہیں؟ اللہ دیکھ. یہ تقویٰ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی, یہ وہ پرہیزگاری ہے جو مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے. آپ کو معلوم ہے روزے فرض ہونے کی حکمت قرآن میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تم تقوی حاصل کرو. واٹ از the meaning of تقوی؟ اللہ کا خوف, اللہ کی ناراضگی سے بچنا, اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. اچھا مزے کی بات یہ ہے, undeliberately یا deliberately, دانستہ یا غیر دانستہ, ہم روزانہ تقوی کی بڑی زبردست ایک پریکٹس کر رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ ہم سب ماشاءاللہ روزہ رکھ رہے ہیں, مجھے لائیو جو سن رہے ہیں وہ بھی رکھ رہے ہیں, لاکھوں کروڑ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. کوئی ایک ہے ایسا جو عصر کے بعد بھوک بھی لگی ہو, پیاس لگی ہو, گھر میں کوئی دیکھ نہ رہا ہو, ٹھنڈا پانی نکال کے پی لے, فروٹ تیار ہوتا ہے کٹا ہوا, بھائی ابھی افطار میں آدھا گھنٹہ باقی ہے, ابھی زیادہ بھوک لگی ہے, کوئی دیکھ تو نہیں رہا, فروٹ کھا لے. کوئی ایک ایسا نہیں ہوتا. اس قدر اللہ کا خوف یا اللہ دیکھ رہا ہے اس کا یقین ہوتا ہے کہ ہم کلی کرتے ہیں. کلی میں منہ میں پانی چلا گیا, اب منہ میں پانی ہے, حلق کتنا دور ہے, ایک قطرہ نہ چلا جائے اس کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, ورنہ ایک کلی لے لیں اندر کون دیکھ رہا ہے. مگر کوئی ایسا نہیں کرتا, کوئی نہیں دیکھ رہا, مگر کون دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اب یہی تو سوال ہے کہ جب تم روزہ رکھ کے کھانے پینے کی چیزیں اس لیے نہیں لے رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تو آنکھوں سے حرام دیکھتے وقت کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کانوں سے حرام سنتے وقت کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ حرام روزی کماتے وقت کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کہ اللہ فقط روزہ دار کا کھانا بھی نہیں دیکھ رہا ہے, اس کے علاوہ ہمارے گناہ کو نہیں دیکھ رہا؟ دروازہ بند کر کے, لائٹ آف کر کے, ٹھیک ہے رمضان میں بہت سارے لوگ گناہوں سے بچ جاتے ہیں, مگر دل, اب یہ جس کو کہتے ہیں دل پر ایک رنج کی کیفیت ہے, جب چند دنوں میں رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا, ایسا حال ہوتا ہے, سمجھ نہیں آتا. آپ ذرا سمجھے بات کو. رمضان ایکچولی ہماری ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے بڑے مقابلے کے لیے. وہ ہماری عام زبان میں اسپورٹس مین کہتے ہیں نا, نیٹ پریکٹس ہوتی ہے تاکہ آپ بڑے پروگرام کے لیے, بڑے میچ کے لیے, بڑے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں. ایکچولی رمضان تو پریکٹس کروائی گئی, شیطان کو کر دیا بند جو ہمارا دشمن تھا, ٹھیک ہے, رحمتوں کے در کھول دیے گئے, نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا کہ میرے بندو شیطان بند ہے, پریکٹس کر لو. جب تم پورا مہینہ نماز پڑھ سکتے ہو تو پورا سال بھی پڑھ سکتے ہو, پورا مہینہ گناہ سے بچ سکتے ہو تو تم پورا سال بھی بچ سکتے ہو. جب تم رمضان میں کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکتے ہو تو اپنے نفس کو شہوات کی اور گناہوں کی عادتوں سے بھی روک سکتے ہو. یہ ساری پریکٹس کروائی گئی. حال یہ ہے کہ کچھ دن تو اثر رہتا, ابھی شیطان آزاد ہوتا ہے اور چاند رات کو ہی جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. حالانکہ پتہ ہے چاند رات کتنی امپورٹنٹ نائٹ ہے, اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا, انعام ملنے کی رات, مزدوری ملنے کی رات کہا گیا. مگر اسی رات جو بے حیائی اور پتہ نہیں کیا کیا پلاننگ شروع ہو جاتی ہیں, بازاروں میں رش, میں نہیں کہتا شاپنگ نہیں کر سکتے, مگر مرد و عورت, بے پردگی اور جو کچھ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. یہ رات تو رونے کی تھی, یہ رات تو اللہ سے عرض کرنے کی تھی کہ مولا سارا مہینہ کر کچھ نہیں سکا, آج مزدوری ملنے کی رات ہے, اے اللہ جو نیکوں کو ملے اس میں مجھے بھی عطا کیجیے, مجھے محروم نہ کیجیے. اس بار لیلۃ الجائزہ کو ضائع مت کیجیے. تو بہرحال ہوتا کیا ہے, مثال کے طور پہ مغرب کے بعد چاند نظر آیا اور اعلان ہوا کہ چاند دکھ گیا, یا اگر 30 روزے ہوئے تو سب کو پتا ہے کہ مغرب آخری نماز ہوگی, مغرب میں نمازی ہوں گے, عشاء میں نمازی نہیں. یہ کیا ہے؟ اپنے دل سے پوچھو یار. ہم انڈیلیبریٹلی زبان سے تو نہیں کہہ رہے, مگر زبان حال سے تو کہہ رہے ہیں نا کہ شیطان تو بند تھا نا, تو اللہ کے بندے تھے, تو اللہ کی مانتے تھے, اب تو آ گیا, اب تیرا استقبال کریں گے, اب تجھے راضی کریں گے. کیسا میسج دیتے ہو یار. اس بار کہو نا شیطان کو, مرد ہو تو لو نا چیلنج کہ آجا تجھے آنا ہے, تو ہم کچھ بھی ہو جائے ہم اللہ کے بندے ہی رہیں گے. ہم 5 وقت نماز اب سارا سال پڑھیں گے. جو تعلق, جو کنیکشن ہمارا مسجد سے بنا ہے, اب وہ رمضان کے بعد بھی بنا رہے گا انشاءاللہ. اس بار تو ٹرننگ پوائنٹ لائے نا, یہ رمضان تو زندگی بدل کے جائے. صرف رمضان میں نمازیں, رمضان میں روزے, رمضان میں تلاوت, رمضان میں اللہ اللہ, اس کے بعد یاد ہی نہیں آتا کچھ. ایسا نہ کریں. صرف رمضان کی نمازیں فرض نہیں ہیں. اور یہ جو اس نوجوان کا جو واقعہ ہے, یہ بہت سارے نوجوانوں کے لیے درس ہے. آج کل لوگ ملک بدل کر جاتے ہیں, یار وہاں چلتے ہیں ذرا, وہاں غلط کام کریں گے, یہاں تو جاننے والے ہیں.
یا کوئی دیکھ لے گا، فلاں ملک چلتے ہیں، فلاں علاقے میں چلتے ہیں، اس اپنے محلے سے باہر چلتے ہیں، تو وہاں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ غالباً حضرت ابراہیم بن ادھم کا واقعہ ہے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک جگہ گئے تو ایک بدماش تھا اور اس نے ایک عورت کو پکڑ کے رکھا، ہاتھ میں چاقو تھا، سارے لوگ ڈر رہے تھے، دور کھڑے تھے، تو وہ بزرگ قریب گئے، اس کے کان میں کچھ کہا اور وہ بدماش تھر تھر کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے وہ چاقو بھی گر گیا، عورت بھی بچ گئی، واپس آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا تو لوگوں نے اس کو کہا کہ تم بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ کہ یہ بتاؤ وہ کون تھے جو تیرے قریب آئے؟ وہ تو زمانے کے ولی حضرت ابراہیم بن ادھم تھے، تم یہ تو بتاؤ تمہیں کہا کیا انہوں نے؟ بس انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جو تو اس وقت کر رہا ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس وہ جملہ سنا اور میں تھر تھر کا، کاش اللہ کرے کہ جب بھی گناہ کرنے کا جی چاہے نا دل سے ایک آواز آ جائے کہ جو تو کر رہا ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کانسیپٹ بلٹ اپ ہو گیا نا جس دن، اور پھر ایسے بدبخت بھی نہ بن جائیں کہ دل تو کہے اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کریں، پھر رک بھی جائیں، اللہ گناہ سے بچنے والا بنا دے۔ سیکنڈ جو دعا تھی اس بندے نے کیا کیا؟ ماں باپ کی خدمت کی تھی۔ کیسی خدمت؟ اپنے بچوں سے پہلے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ ماں باپ کی جو خدمت ہے نا، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اے وہ خوش نصیب بچوں جن کے ماں باپ زندہ، یقین کرو یو آر سو لکی۔ رمضان کا مہینہ ہو اور ماں باپ بھی ساتھ ہوں، پھر اور کیا چاہیے؟ ان کی دعائیں بھی ہوں، ان کا دیدار بھی ہو، افطار بھی ان کے ساتھ ہو۔ پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، رمضان میں بہت یاد آتے ہیں۔ اب تو ماں باپ سے ملنے کے لیے بہت سو کو قبرستان جانا پڑتا ہے، ایسا نہ کرو، یہ ہے تو ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں دے لو۔ کتنی بڑی ہستی ہے، ذرا سوچو، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بچہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اسے مقبول حج کا ثواب عطا دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیسا کیا، حضور کوئی اگر اپنے ماں باپ کو 100 بار دیکھ لے، ماں باپ تو گھر میں ہے نا، بار بار دیکھ سکتا ہے، نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، اگر کوئی 100 بار بھی دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہائے ہائے، گھر میں ماں باپ۔ اچھا اب ذرا سمجھداری والی بات سمجھو نا، محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا، کھانا کھلانے کا اپنے ہاتھ سے ثواب کتنا ہوگا، ان کو ہاسپٹل لے جانے کا ثواب کتنا ہوگا، ان کی ویل چیئر چلانے کا ثواب کتنا ہوگا، کبھی والد صاحب کو پکڑ کر اٹھانے کا ثواب کتنا ہوگا، کبھی سوچا؟ اتنی نیکیاں ہیں تمہارے گھر میں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے۔ اٹ مینس ماں باپ کی خدمت کر لی، ان کو راضی کر لیا تو پھر جنت ہے۔ لیکن بہت ساری نیکیاں بھی ہیں، ماں باپ ناراض ہے نا تو پھر تمہیں جہنم سے بچانا مشکل ہے، پھر جہنم ٹھکانہ بن جائے گا۔ پلیز سمجھو، ماں باپ کو ناراض نہ کرنا، ماں باپ کی دعائیں لیجیے۔ خوش نصیب ہو آپ، ان کے ماں باپ حیات ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، یہ راضی تو رب راضی، اگر یہ ناراض ہوگا۔ اور ماں باپ کی خدمت وہ عمل ہے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کا ادب اور خدمت کرتا ہے، اللہ پاک یہ نعمت اس کے بچوں میں اسے دکھاتا ہے۔ یہ مکافات عمل ہے، جو اپنے ماں باپ کے ناراض کرتا ہے پھر اس کے بچے بھی اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ باپ کا ادب یہ لکھا ہے کہ باپ کے آگے بیٹا ایسا رہے جیسے غلام رہتا ہے۔ غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آلویز ریڈی ٹو سرو، ریڈی، تیار ہوں میں خدمت کے لیے۔ مگر آج حال یہ ہو گیا کہ بوڑھے باپ جو ہے وہ بیٹے کے آگے غلام نظر آتا ہے کہ بیٹا تھوڑا میرا کام کر دے۔ نہیں ابو نہیں ہے، میں بس ٹائم نہیں، ارے تھوڑے پیسے دے دے، یہ تو میرے ہیں، آپ نے کیا کمایا تھا، میرے ہیں۔ کیا ماں باپ کو یہ کہیں گے کہ یہ میرے ہیں اور یہ آپ کے؟ کبھی زندگی میں یہ مت کہنا۔ ہم جو کچھ ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ یقین مانے بہت خوش نصیب ہیں وہ بچے کہ جن کو ماں باپ نے خدمت کا موقع دیا ہو۔ بہت سارے ماں باپ تو وہ ہیں جو بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے، معذوری اور کمزوری تک پہنچنے سے پہلے بچوں کی خدمت کرتے کرتے خود چلے جاتے ہیں، موقع ہی نہیں دیا۔ اگر آج تمہارے ماں باپ نے تمہیں کوئی خدمت کا موقع دیا ہے تو اس کو سعادت سمجھو۔ ہمارے پیسوں کا نصیب ہے کہ وہ ماں باپ پہ خرچ ہو جائے۔ ہم سوچے نا، اگر میں یہ کہوں کہ یہ میں نے کمایا تھا، ابو آپ نے تو نوکری کی، میں کاروبار کرتے بڑا ہوا، سب کچھ میں نے سیٹ اپ کیا ہے، آپ تو غریب پیسے والے تھے، پیسے ہی نہیں تھے آپ کے پاس۔ اگر باپ کو یہ کہو گے تو باپ نے اس وقت تو یہ نہیں کہا تھا جب میں بے لباس پیدا ہوا تھا، آپ اور میں بغیر کپڑوں کے پیدا ہوئے تھے، باپ ہی نے تو کپڑے پہنائے تھے، نوالے کھلائے تھے، لباس پہنایا تھا، انگلی پکڑ کر چلایا تھا۔ کسی موقع پر والد نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے اور یہ تیرے ہیں، ارے وہ تو یہی کہتا رہا بیٹا جو کچھ میرا ہے سب تیرا ہے۔ اور آج تم تھوڑے مالدار ہو گئے، تھوڑی عزت مل گئی، تھوڑا مقام مل گیا تو ماں باپ کو کہتے ہو یہ میرا ہے۔ کبھی نہ کرنا یہ، بوڑھے ماں باپ کو ایک یقین دلا دو، وہ کچھ نہیں لے جائیں گے تمہارا، ایک آنر دے دو انہیں، میں جو کچھ ہونا ابو جان وہ آپ کی وجہ سے، اور میرے پاس جو کچھ ہے، میری ماں میرے والد، یہ سب آپ کا ہے۔ یقین کرو یہ جو آنر ہے نا، یہ جو اعزاز ہے، یہ جو فخر ہے، بڑھاپے میں یہ تو دے دو، لیکن بڑھاپے میں ہی ماں باپ کو جتایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کی چیزیں، یہ
میری ہے، یہ میں نے کمائی. خدارا ماں باپ کی دعائیں دی، ماں باپ راضی ہو گئے تو رب راضی. اور اگر ماں باپ ناراض ہیں پلیز دنیا میں منا لو. چلے گئے تو کیسے مناؤ گے؟ پھر یاد آئیں گے، پھر خدمت بھی یاد آئے گی. اور جن کے ماں باپ چلے گئے خوب دعائیں ایصال ثواب کریں، ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں. میں تو کئی بار مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں دنیا میں گھر دیے ہیں، اللہ نے جس کو نوازا ہے نا وہ اپنے ماں باپ کو جنت کا گھر لے کے دیتے. وہ کیسے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو اللہ نے نوازا ہے نا، بے شک چھوٹی سی کہیں غریب علاقے میں بنا لو، اپنے ماں باپ کے نام کی بنا تاکہ اللہ انہیں جنت میں گھر عطا کر دے. دیکھو ہم نکمے لوگ ہیں، ہم روز ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کر سکیں گے، کبھی یاد آئے گا کبھی نہیں آئے گا. مگر مسجد بن گئی نا، اذانیں ہوتی رہیں گی، سجدے ہوتے رہیں گے، قیامت تک یہ نیکیاں چلتی رہیں گی. اور میری ماں کو اور میرے والد کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. اور میرے رب کے خزانے کتنے بڑے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی بچہ ماں باپ کے لیے مسجد بنائے تو ماں باپ ہی کو جنت میں گھر ملے گا. وہ رب کریم بہت بڑا ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. جو مسجد بنائے گا اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے. تو یہ ماں باپ کے لیے فکر کیا کرو. عید آئے گی، ماں باپ کو تحفہ دیتے ہیں نا، پتہ نہیں دیتے نہیں دیتے، دینا چاہیے. اچھا جن کے ماں باپ چلے گئے آپ کیا تحفہ دیں؟ آپ پلان کریں. ماں ہوتی تو میں کچھ دلاتا، ابو ہوتے تو کچھ پیش کرتا. چلو عید پر میں کچھ اور نیکیاں کر کے، کچھ اور صدقہ کر کے، کوئی اور اچھا کام کر کے اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچاتا رہوں. تو بچوں کا یہ کام ہے جن کے ماں باپ چلے گئے ان کی قبر کو وزٹ کرتے رہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب والے کام کرتے رہیں. تیسرا وہ شخص جس نے دعا کی، اور وہ کیا دعا تھی؟ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے امانت جو ہے پراپر واپس لوٹائی، بلکہ اس میں انہانس کر کے اور بڑھا کر لوٹائے. ادھر حال کیا ہے؟ وہ بھول گیا نا، ٹھیک ہے بس ہمارے ہو گئے حساب میں، اس کو یاد ہی نہیں آ رہا. یاد نہیں آ رہا تو پھر تو اپنے ہی ہو گئے نا. آپ یاد رکھنا، یہاں دے دو. جس نے یہاں کسی کے دبائے ہیں نا وہاں نہیں دے سکے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جو کسی کے 3 پیسے، میں بات کر رہا ہوں 3 روپوں کی نہیں، 3000 روپوں کی نہیں، 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، بروز قیامت اسے 700 با جماعت نمازوں کا ثواب دینا پڑ جائے گا. 700 با جماعت نمازیں اپنے پاس تو شاید پوری زندگی میں نہیں ہے، اور وہی 3 پیسے کے بدلے. ادھر تو لاکھوں کروڑ روپے کھا کے بیٹھے، احساس ہی نہیں ہے. آج نہیں کوئی وصول کر سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل کوئی وصول نہیں کر سکے گا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہم سمجھتے نماز، روزہ، حج، زکات، صدقہ، خیرات بہت اچھے کام ہیں، مگر بندوں کے حقوق سمجھو. کسی کی امانت آتی ہے اسے لوٹانا ہوگا، ڈھونڈ کے پہنچائیں. آپ سمجھتے یار تو میرے پاس پیسے وہ لینے نہیں آتا، وہ لینے نہیں آتا، آپ پہنچائیں اسے، ڈھونڈے اسے، اس کے وارثوں کو ڈھونڈیں. قیامت کے دن آج لوگ کچھ لوگ تو اتنے جری اور جس کو کہیں کہ جرت والے ہو گئے، کہتے جو کرنا ہے کر لو، نہیں دوں گا. وصول کر سکتے تو کر لو، بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایک دن آنا ہے جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. جب اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا اس وقت پتہ چل جائے گا. کبھی زندگی میں کسی پر ظلم مت کرنا، کسی کی ہائے مت لینا. میں آخری بات کر کے اپنے بیان کو کنکلوژن کی طرف لاتا ہوں کہ جس بھائی کو ایسا لگے نا بنی بنائی بگڑ رہی ہے، ایوری تھنگ گوئنگ ویری اسموتھ، کاروبار بھی اچھا تھا، فیملی بھی مزے میں تھی، صحت بھی بڑی اچھی تھی، ایوری تھنگ گوئنگ ویری ویل. آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، صحت بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، گھر میں اچھا خاصا پیار تھا، لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، کاروبار بھی گڑبڑ ہو رہا ہے، کچھ تو کچھ ہو رہا ہے. جب لگے نا بنی بگڑ رہی ہے تو چیک کر لینا کسی کی ہائے تو نہیں لے لی. ہاں مظلوم ہوتا کمزور ہے مگر اس کی پکار عرش تک جاتی ہے. اگر اس نے ہاتھ اٹھا لیے نا تو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا. دعائیں لینے والے بنو، ہائے لینے والے نہ بنو. کام ایسے کرو کہ تم کہو نہ لوگ تمہارے لیے دعائیں کر رہو، یا اللہ اس کی خیر کر دے، یہ ہمارا خیال کرتا ہے اللہ تو اس کی مشکلیں آسان کر دے. ایسی زندگی گزارو مرنے کے بعد بھی لوگ یاد رکھیں گے. مگر ادھر بندہ کہتا ہے میرے آگے پیچھے گارڈ، میرے تعلقات، مجھ سے کون پہنچ سکتا ہے؟ تجھ سے کوئی نہیں پہنچ سکتا. مگر رب کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کا حساب جب ہوگا جب تجھے پتا چلے. تو زندگی میں کبھی کسی کا حق نہ مار. یہ دعا سکھا رہی ہے مجھے اور آپ کہ اس بندے نے اس امانت کو بچا کے رکھا اور کتنا بڑا کر واپس لوٹایا. خدارا کتنا ہی بڑا مقام آپ کا کیوں نہ ہو جائے، کسی غریب آدمی کا بھی حق ہماری طرف ڈر جایا کرے یار میرا کوئی لے جائے خیر ہے، میری طرف کسی کا نہیں آنا چاہیے. تو بہرحال یہ تینوں باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، یہ تینوں دعائیں یاد رکھنی ہیں. پہلے نے کیا کیا؟ اللہ دیکھ اس لیے گناہ چھوڑ. دوسرے نے ماں باپ کا ادب، اور تیسرے نے امانت کو پراپر لوٹایا. یہ 3 وہ اوصاف ہیں، یہ وہ 3 کام ہیں. اگر آپ کی زندگی میں داخل ہو گئے، آپ کے سامنے بھی چٹان آ جائے، آپ کے سامنے بھی طوفان آ جائے، میرا رب وہ چٹان بھی ہٹا دے گا، وہ طوفان بھی ٹال دے گا. اچھا آخری بات، اس پوری جو گفتگو تھی، یہ پورا واقعہ تھا، اس کا مین سینٹرل آئیڈیا کیا تھا؟ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء سلاح المومن، حدیث پاک ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے.
پھنس جاؤ نا, پریشان ہو تو اللہ سے مانگو نا. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہم سب سے مانگتے, ہم رب سے نہیں مانگتے. ہم کتنی بڑی بھی مصیبت میں آ جائے رب کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. حالانکہ رب کی شان دیکھو, قرآن میں رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں. اچھا کمال دیکھو, دنیا میں ہم کسی سے ایک بار مانگے نا, یار مدد کر دو, اچھا بھائی تھوڑے دنوں بعد یار وہ ختم ہو گئے, تھوڑی اور چاہیے, یار ابھی تو دیے تھے پھر آ گئے. تیسری بار اس کی تو عادت ہو گئی مانگنا. چوتھی بار بندے کا موبائل ہی بلاک, نمبر ہی بلاک. یہ ہے دنیا. 2-4 بار مانگو تو دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں. میرے رب کی شان دیکھو, اللہ فرماتا ہے جو جتنا مانگتا ہے اتنا مجھے پسند آتا ہے. کثرت سے دعا مانگنے والے کو رب راضی ہوتا ہے. اس کی شان دیکھو, جو اس سے نہیں مانگتا وہ اس سے ناراض ہوتا ہے. پھر بھی ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں جس رحمان کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, جو ساری دنیا کو عطا فرما رہا ہے. ہم اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. تو دعا میں کنجوسی نہ کریں, ہمیشہ مانگے اور دل سے رچ کے مانگے. وہ کریم ہے, وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے, اور دعا ہی ہے جو آپ کی بڑی بڑی مصیبتیں ٹال دے گی. مگر یہاں پرابلم کیا ہے, دعا مانگنے بھی تو نہیں آتی, دعا مانگنی بھی ہے اور فوری قبول بھی کروانی ہے. یار آج مانگے ابھی تک نہیں قبول, گھنٹے گن رہے ہوتے ہیں لوگ. دیکھیں 2-3 باتیں سمجھ لیں. دعا حدیث پاک کا مضمون ہے, دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی. یا تو جو آپ مانگے وہ مل جاتا ہے, یا بندے کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے, یا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی بلا آ رہی ہوتی ہے وہ ٹال دی جاتی ہے, یا اس بندے کے لیے کوئی ایسا ثواب قیامت کے دن جمع کر دیا جاتا ہے. روایتوں کے الفاظ ہیں, بندہ قیامت کے دن جائے گا تو پہاڑ جتنی نیکیاں دیکھے گا, کہے گا یا اللہ یہ میں نے تو نہیں کی تھی. کہ یہ وہ دعائیں جو تم نے دنیا میں مانگی تھی وہ ہم نے اس کا ثواب آخرت کے لیے جمع کر رکھا ہے. کہتا ہے کاش میری دنیا میں کوئی دعائی قبول نہ ہوتی, اتنا ثواب, اتنا اجر. اٹ مینز whenever we make دعا, ہماری ہر دعا میں فائدہ ضرور دے رہی ہے. اچھا اب جو میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں ملتا, وہ انسان چونکہ نا فوری طور پر رزلٹ چاہیے. تو یہ بات آج سمجھ لو, بہت بڑی مسکنسپشن آج آپ کی کلیئر ہو جائے گی. مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ نے تو کہا تھا پاک رات کو دعا قبول ہوتی ہے, ہم نے پاک رات کو مانگی پھر بھی قبول نہیں ہوئی. کعبے کو دیکھ کر دعا مانگو, میں تو کعبے کو دیکھ کر پہلی نظر میں دعا مانگی, اللہ بیٹا دے دے, 10 سال ہو گئے بیٹا ہی نہیں ملا. میں تو فلاں مزار پہ بھی گیا, فلاں بزرگ سے بھی دعا کرائی, عرفات کے میدان میں دعا کی. یہ جو وسوسے ہیں نا, یہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں. اب اس کا جواب سن لو, آج انشاءاللہ کلیریفائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کا ایک چھوٹا بیٹا ہو یا بھائی ہو, اس کا گلا خراب ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ فلو ہو اسے, اور وہ ضد کرنے لگے کہ ابو جی میں نے آئس کریم, میں نے ٹھنڈا شربت پیا, ہاں بتائیے کھلائیں گے؟ رو رہا ہے, نہیں مجھے کھانا ہے, آپ کھلائیں گے؟ اچھا ایک دوست برابر میں بیٹھا ہے, کہہ رہا ہے یار کیسے ظالم باپ ہے, بیٹا رو رہا ہے, اس کو کیوں نہیں کھلاتے آئس کریم؟ آپ ایک جواب دیتے ہیں, میں والد ہوں, مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا. ایسا ہی ہے نا. اب ذرا میرا جملہ دل پر ہاتھ رکھ کے سننا, تم والد ہو, تمہیں پتا ہے کب بیٹے کو کب کیا دینا ہے, میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. ہمیں پتا ہے یہ بچہ رو رہا ہے, رونے دو اسے, اس کو دوں گا تو یہ اور بیمار ہو جائے گا. میں بھی رو رہا ہوں, یا اللہ مال دے دے, وہ نہیں دے رہا, کیا پتا وہ مال ملنا تھا اور ایمان جانا تھا. اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. میں بیٹا مانگ رہا ہوں, وہ نہیں دے رہا, کیا ایسے بیٹے نہیں دیکھے جو ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں؟ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. جس دن تم رب پر بھروسہ کرنے والے بن گئے, رب سے تمہارا توکل کا لیول یہ ہو گیا کہ یا اللہ جو تو نے دیا وہ بھی تیری مہربانی, جو نہیں دیا وہ بھی تیرا بہترین فیصلہ. آپ بلیو کریں آپ کی لائف پرسکون ہو جائے گی. ہمارا پرابلم یہ ہے, پلاٹ لینے جاتے ہیں, سودا ہو گیا تو بڑے خوش, نہیں ہوا تو موڈ آف, یار بڑی اچھی ڈیل نکل گئی. لیکن جس دن تمہیں یہ یقین ہوگا نا کہ یہ ڈیل نکلی بھی اس لیے ہے کہ رب نے چاہا ہے, یہی میرے لیے بہتر ہے, تمہارا کام بنے گا تو بھی الحمدللہ, نہیں بنے گا تو سما الحمدللہ. ریلیکس رہو گے, اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ. وہ رب ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. جب وہ ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے تو ہماری ماں ہمارے لیے کبھی رانگ ڈیسیژن نہیں لیا اس نے. تو رب تو رحیم و کریم ہے. پلیز یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ بندہ اپنے رب سے بدگمانی کرے, اپنے رب کے بارے میں عجیب بات کرے کہ میری سنتا نہیں ہے. ارے وہ کریم ہے, وہ جو تمہارے لیے بہتر ہے تمہیں عطا فرماتا ہے. ایک اور سوال, مثال کے طور پہ آپ نے دعا کی, یا اللہ میری کاروبار میں برکت ڈال دے, آپ کی دکان کی سیل 10,000, کل بھی 10,000, تیسری دن دعا کی تو 9,999 ہو گئی. آپ نے کہا دعا کرتا جا رہا ہوں, سیل تو بڑھ نہیں رہی, دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, سیل نہیں بڑھی لیکن باہر نکلنا تھا, آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, ٹانگ ٹوٹنے والی تھی. حدیث کے الفاظ ہیں, بندے پر بلا اترتی ہے, دعا جا کے اس کو روک لیتی ہے, انٹرسپٹ کر لیتی ہے. بتاؤ تمہاری ٹانگ ٹوٹنے سے اللہ نے بچا لیا, یہ بڑی قبولیت تھی, یا پیسے بڑھ جاتے وہ قبولیت تھی؟ بھروسہ تو کرو, ہر وقت دعا مانگو.
دل سے مانگو، گڑ گڑا کے مانگو، یقین سے مانگو، وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ ایک آخری وسوسہ، وہ کیا ہے؟ وسوسے تو بہت سارے ہیں، آج کے بیان کا آخری وسوسہ، پھر کسی اور بیان میں اس کو کنکلوڈ کریں گے۔ یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، کچھ لوگ تہجد بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، میرے کام بنتے نہیں، میں مانگوں تو ملتا نہیں۔ میرا ایک دوست ہے، ایک وقت کی نماز پڑھتا نہیں، سارے کام اس کے الٹے، مگر اس کے سارے کام سیدھے ہو رہے ہیں، کاروبار بھی ترقی، اس کی تو جناب کاروبار میں بھی مسئلہ کوئی نہیں، میری صحت ٹھیک نہیں ہوتی، اس کو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ شیطان ہے نا، انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے میں اتنی عبادت کروں، اس کو تو کچھ مجھے ملتا نہیں، اس کو مل ہی جا رہا ہے۔ اب سنو حدیث، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان بھی کتنے پیارے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاسق، فاجر، کافر، غیر مسلموں کو دیکھ کے بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار دیکھو ان کو کتنا ملا ہے، وہ کتنا خوش ہیں، ان کو پرسکون بھی ہے، اور ان کی جناب باغات بھی ہیں، تو موسم بھی اچھا، چہرے بھی اچھے، سارا ہی اچھا ہی اچھا ہے۔ اس کے لیے کافروں کے لیے ایک حدیث سن لو، اس کا مضمون یہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، اور آخرت انشاءاللہ مومن کے لیے جنت ہوگی، کافر کے لیے قید خانہ ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے دنیا جنت بنانی ہے یا آخرت کی جنت چاہیے، اس پہ غمزدہ نہ ہوا کریں۔ اچھا اب آتے اس بات پر کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، دوسروں کی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے جب کوئی فاسق، حدیث کا مضمون، جب کوئی فاسق، فاجر، کافر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو، مجھے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا، اس کی آواز پسند نہیں ہے، اس کا پکارنا پسند نہیں ہے۔ اور جب اللہ کا پیارا کوئی دعا مانگتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا پکارنا پسند آ رہا ہے، مجھے اس کا مانگنا پسند۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، خدا کی قسم مجھے جو مانگو کچھ نہ ملے، ایک بار اللہ فرشتوں سے کہہ دے کہ میرے اس بندے کو مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے، میری تو زندگی وصول ہو گئی نا، میرے مالک کو میرا مانگنا پسند آ رہا ہے، اور کیا چاہیے مجھے؟ پلیز جلدی نہ مچایا کرو، اگر دیر ہو رہی ہے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ تمہارے لیے تمہارے حق میں اچھا ہے، مگر دعا سے نہ بھاگا کرو، رچ کے دعا کیا، گر گڑا کر دعا کیا، اور جس کو کہتے ہیں فوکس سے مانگا کرو۔ دعا بھی مانگتے ہیں، دھیان کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے، دیکھ کہیں اور رہے ہیں۔ یار آپ کا بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہو، آپ کا ملازم کھڑا ہو، آپ کو امپورٹنٹ بات کر رہے ہو، وہ آپ کو نہ دیکھے، آپ کو برا لگتا ہے کہ یار میری طرف دیکھو، کدھر دیکھ رہے ہو، میں تم سے بات کر رہا ہوں، تمہارا دھیان کہیں اور ہے، تمہارا بچہ، تمہارا نوکر تمہاری طرف توجہ نہ دے، تمہیں برا لگتا ہے، تم اللہ سے مانگ رہے ہو، دھیان کہیں اور ہے، پھر کہتے ہو اللہ قبول نہیں فرماتا، تم خود اللہ کو ناراض کر رہے ہو۔ دعا مانگو عاجزی سے، انکساری سے، مالک حقیر گناہگار تیرا بندہ ہو، جتنا فوکس سے، جتنا دل سے مانگو گے نا وہ کریم ضرور عطا فرمائے، وہ تو چاہتا ہے کہ ہماری جھولیاں بھر دے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ اب یہاں بہت خوبصورت باتیں ہمیں سیکھنی ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ قرآن ہمیں راستہ بتا رہا ہے کہ آپ کو ہیلپ چاہیے تو صبر اور نماز کے ذریعے آپ نے ہیلپ لینی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے، اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل ہے، اہل ایمان کی معراج ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک بیوٹیفل کانٹیکٹ ہے، تو اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر ہے اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ کچھ اعمال وہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، انسائٹ ہوتا ہے، انسائٹ اعمال میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ صبر کرنا۔ اور ظاہری عبادتوں میں، جسمانی عبادتوں میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ تو یہ دو اہم کام دیے گئے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد ملتی کیسے ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا اس میں کیا معمول تھا، اب ذرا سنیے گا۔ اب نبی پاک علیہ السلام کا یہی معمول تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ علیہ السلام نماز میں مشغول ہو جاتے۔ جب میں خود اس آیت کی کچھ دنوں پہلے تیاری کر رہا تھا تو بڑا ایک نیا باب آنکھوں کے سامنے کھلا کہ یقیناً جب ہم پرابلم میں آتے ہیں ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم لوگوں سے بھی کہتے ہیں، مگر کیا ڈائریکٹلی ہم نماز کی طرف جاتے ہیں؟ حالانکہ قرآن نے ہمیں پرابلمز کا سولوشن کیا دیا ہے
کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو. اب آگے چلیں. حضرت عمر فاروق کا بھی یہی عمل تھا کہ کوئی مشکل درپیش آتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کو کبھی اسلامی فوجوں کے آنے میں تاخیر پتہ چلتی، یعنی آپ چونکہ جنگوں کے لیے فوجوں کو روانہ کرتے تھے، بہت شاندار اسٹریٹجک پلانر تھے، تو اب جب فوج گئی اور ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ فلاں ٹائم تو واپس آ جائے گی. اس زمانے میں ٹیلی فون تو تھا نہیں، انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ لوکیشن شیئر ہو جائے گی، یہ کال آ جائے گی کہ سر ہم یہاں رکے ہوئے ہیں. اب ٹائم ہو جاتا اور فوج واپس نہ آتی نا، تو آپ اب اس کو کیا کرتے ہیں؟ اب پتہ تو نہیں کیا ہوا ان کے ساتھ، خیریت سے آ جائیں تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب کیا ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کہیں گیا ہے، اس کی خبر نہیں آ رہی، یا کوئی چیز ہماری آنی ہے ابھی تک پہنچی نہیں ہے، یا کوئی اچھی نیوز نہیں آ رہی ہے، تو ہم کیا اس کے لیے نماز کی طرف جاتے ہیں؟ کہ نبی پاک کا ہمیشہ معمول رہا. حضرت عبداللہ بن محمد حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد ایک انصاری رشتہ دار کے پاس عیادت کرنے گئے. جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے اہل خانہ میں سے کسی کو پکارا کہ اے لڑکی، وضو کا پانی لے آؤ اور ہمارے لیے نماز میں راحت پہنچاؤ، نماز پڑھ کر میں راحت پاؤں، جلدی سے وضو کا پانی لے آؤ. تو کہتے ہیں ہم نے ان انصاری شخصیت کے الفاظ پر بڑا تعجب کیا کہ نماز سے راحت کیسے ملتی ہے. تو میں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے، اے بلال کھڑے ہو اور ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ. It means namaz is a relaxation for all of us. نماز is the way to solve your problem. آپ کو جب کوئی پرابلم آئے نا، آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. مکروہ وقت نہیں ہے، آپ نوافل پڑھنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں نماز ہیلپ کرے گی، آپ کی نماز سے آپ کے لیے راحتیں ہو جائیں گی. آپ کی حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ صحابی ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، and he was billionaire on that time. سب سے امیر صحابہ میں جو نام آتے ہیں وہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں. آپ کو ایک بار بے ہوشی غشی طاری ہوئی، ٹھیک ہے، انکانشیس ہو گیا. تو آپ کی والدہ نے کیا کیا؟ آپ کی والدہ، لوگ سمجھے کہ آپ کی جان نکل گئی ہے، آپ کی والدہ مسجد کی طرف چل پڑی تاکہ وہاں جا کے نماز پڑھیں اور اس سے مدد حاصل کریں. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہوش آیا نا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ نے کہا کیا مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی؟ تو کہا جی. تو کہتے ہیں بے شک میری بے ہوشی میں میرے پاس دو فرشتے آئے اور کہنے لگے تم چلتے نہیں کہ ہم تمہیں خدا کی بارگاہ میں لے جائیں اور تمہارے بارے میں فیصلے لیے جائیں. دوسرے فرشتے نے کہا انہیں لوٹا دو، یہ ان افراد میں سے ہے جن کے لیے ان کی ماؤں کے پیٹ میں ہی سعادت مندی لکھ دی گئی تھی، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی اولاد کو جب تک چاہے گا نفع دے گا. اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ 1 مہینہ مزید زندہ رہے، اس کے بعد انتقال ہوا. تو پتہ چلا کہ آپ کی والدہ نے نماز پڑھی، اللہ سے مدد مانگی اور آپ کو اللہ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی. تو آپ اپنی زندگی میں اس پریکٹس کو آج اس آیت سے لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم جو بیان میں آئے صرف بیان نہیں سننا ہے، ہم نے اللہ نے مجھے کہا کیا ہے. ہم اس ٹاپک کو لے کے اسی لیے چل رہے ہیں نا کہ میرے رب نے ڈائریکٹلی مجھ سے کیا بات کی ہے. تو آج اس آیت میں یہ لیسن مل رہا ہے کہ جب کسی پرابلم میں ہے، کلیمٹی میں ہے، تو اللہ کی طرف جانا ہے اور نماز سے مدد چاہنی ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اچھا آپ دیکھیں پیارے آقا کی نماز کی کیسی عادت تھی. بادل گرجتے تھے، آندھی چلتی تھی، کسی بری خبر کی اطلاع آ رہی ہوتی تھی، نبی پاک نماز کی طرف چلے جاتے. اچھا مجھے بتائیں نماز استسقاء کیا ہے؟ بارش نہیں ہو رہی ہے، پیارے آقا نماز پڑھا رہے ہیں. سورج گہن ہو رہا ہے، نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں. چاند گہن ہو رہا ہے، پیارے آقا نماز کی طرف. یعنی کس قدر اللہ کی طرف رجوع ہے. and whenever anything bad happen یا going to bad happen، ہونے والی لگ رہی ہے، کچھ بڑا ہونے والا ہے، ہمیں بھی تو خبریں آ رہی ہوتی ہے نا کہ بھائی کل بہت شدید بارش ہوگی، اللہ کرے کوئی اور بری خبر ایکسپیکٹیشن ہے، آپ کو کاروبار میں کوئی ایسی خبر آنے کا ڈر ہے، یا آپ کی کوئی شپمنٹ جاری ہے، واٹ ایور آپ چاہتے ہیں ہر چیز بہتر ہو جائے. قرآن نے فارمولا دیا نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ نے ڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو کہا ہے. تو فرام ناؤ آن ورڈز میک یور پریکٹس کہ میں نے انشاءاللہ نماز سے مدد لینی ہے. اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ اللہ سے عرض بھی کریں کہ اللہ تو نہیں قرآن میں کہا ہے مدد لے، میں نے کھڑا ہو گیا نماز کے لیے. تو نماز سے آپ نے مدد لینی ہے. اچھا اب اس کے بعد آیت کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ صبر سے بھی مدد لینی ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے ساتھ ویسے تو ہر کسی کے ساتھ ہے، لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا خاص ذکر اس لیے ہوا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے. مگر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. اچھا اب صبر کے بارے میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں کہ صبر نارملی ہم جب بھی صبر کے بارے میں سنتے ہیں تو صبر ہم کہتے ہیں یار تکلیف آئی ہے صبر کرو، یقیناً یہ بھی صبر ہے، مگر صبر کی ایک اور قسم بھی ہے جو اس سے بھی سپیریئر ہے، جو اس سے بھی افضل ہے. اور وہ کیا ہے؟ گناہ کے لیے دل چاہے، حرام کے لیے دل چاہے، نفسانی خواہشات برا کام کروانا چاہ رہی ہیں
اور بندہ اس پر صبر کرے. یہ صبر جو ہے نا یہ شریعت کو اور محمود ہے اور بڑا افضل ہے کہ انسان کو جی چاہے کہ فلاں گناہ کرنا ہے مگر وہ اس پر صبر کرے. اور دوسرا صبر وہی ہے جو ہم جانتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے, کوئی آفت آ جائے, کوئی ہمارا اللہ نہ کرے کسی سے لڑائی ہو جائے, ہمارے ہمیں کوئی برا بھلا کہے, ہم اسے معاف کر دیں, صبر کریں. یہ جسمانی تکلیف ہے, کاروبار میں پرابلم ہے, ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں. تو یہ دو قسم کے صبر ہیں. اور جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے نا تو قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال سے میں اب اس کو اس کے 10 فائدے بتانا چاہتا ہوں. میں کہتا جاؤں گا, آپ اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ بھی کہتے رہیں, جنت میں درخت بھی لگاتے رہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا, صبر کرنے والے کو بے حساب اجر ملے گا. صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے لوگ حسرت کریں گے. صبر کرنے والے رب کریم کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں. صبر کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں. صبر آدھا ایمان ہے. صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے. اب آتے ہیں دونوں صبر کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں. ایک نفسانی خواہشات, گناہ کا جی چاہتا ہے, کیونکہ نفس ہے نا وہ تو ہر وقت موج مستی چاہتا ہے, وہ تو ہر وقت چاہتا ہے جناب بس یہ بھی کام کر لوں وہ بھی کر لوں. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا یہ کام اللہ کو راضی کرے گا یا رب کو ناراض کر دے گا. لیکن جو نفسانی خواہشات پر صبر کرتا ہے نا, گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ. دل چاہ رہا ہے, شیطان کہہ رہا ہے کر لے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, علاقہ بھی چینج کر لیا, شہر بھی تبدیل ہو گیا, nobody here to watch you, مگر اللہ دیکھ رہا ہے. اچھا نارملی اگر غور کریں گناہ کرتے کیوں, جتنے بھی گناہ ہے واٹ ایور لسٹ آف گناہ اٹھائیے, کوئی شراب پیتا ہے, کوئی بدکاری کرتا ہے, معاذ اللہ کوئی جوا کھیلتا ہے, کوئی جناب بے حیائی کرتا ہے, گندی چیزیں دیکھتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے, واٹ ایور, ان تمام گناہوں میں تھوڑی سی لذت ہے, ٹیسٹ. ٹھیک ہے, غیبت میں بھی ٹیسٹ ہے, بلکہ کتابوں میں آیا کہ غیبت میں شراب سے بھی زیادہ مزہ ہے, جبھی تو بندہ چھوڑتا نہیں ہے. اچھا لیکن تمام ٹیسٹ میں ایک بڑی اہم بات اب میں کہنے جا رہا ہوں. یہ بزرگ نے بڑی کمال کی ون لائنر ہمیں دے دیا ہے. وہ کہتے ہیں کبھی بھی لذت کے لیے گناہ مت کرنا, کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی, گناہ کا جواب اور پنشمنٹ باقی رہ جائے گا. اب آپ اس فارمولے کو سامنے رکھیں کہ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں فیو منٹس یا فیو آورز کی ایک انجوائمنٹ ہے, آفٹر دیٹ انجوائمنٹ ختم, مگر اس کا جواب باقی ہے, عذاب باقی ہے, اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہوا تو پنشمنٹ باقی ہے. تو کیا فرمایا, انجوائمنٹ کے لیے گناہ مت کرنا, انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی, عذاب باقی رہ جائے گا. اور اگلا سینٹنس کتنا خوبصورت ہے, فرماتے ہیں کبھی بھی تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑنا, تکلیف ختم ہو جائے گی, اجر باقی رہ جائے گا. اب مثال دیتا ہوں, اس کی 2-3 ایگزامپل سمجھیے. گناہ کی ایگزامپل تو آپ سمجھ گئے کہ کوئی بھی تھوڑی دیر کا گناہ کرتا ہے, لذت پاتا ہے, وہ گناہ ختم, عذاب باقی. اب نیکی میں کیا ہوتا ہے, فجر کے لیے اٹھنا, نیند آ رہی ہے, دل نہیں چاہ رہا, آپ اٹھے, آپ نے وضو کیا, فجر پڑھا, وہ اٹھنے کی تکلیف تو ختم ہو گئی نا, واپس سونا تو سو جائیے, مگر فجر کا اجر اور ثواب باقی رہ گیا. رمضان کے روزے ڈیفیکلٹ ہیں, لیکن افطار کے بعد تکلیف ختم ہو جاتی ہے, ہم کھاتے پیتے ہیں, موج کرتے ہیں, مگر ثواب باقی رہ جاتا ہے. کبھی کبھی آپ کو کوئی مسجد میں بلاتا ہے, یار چلو بھائی بیان ہو رہا ہے, اجتماع ہو رہا ہے, کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہے, نہیں یار دل نہیں چاہ رہا, آپ آ گئے, آدھے 1 گھنٹہ بیٹھے, پھر چلے گئے, وہ آپ کا جو ٹینشن تھا یا پریشر تھا وہ ختم ہو گیا, مگر ثواب باقی رہ گیا. تو اب اس فارمولے کو یاد رکھیے گا, جب بھی گناہ آپ کی طرف آئے نا, آپ سوچیں کتنی دیر کا فائدہ ہے, 1 گھنٹہ دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا, بری باتیں کروں گا, 2 گھنٹے فلم دیکھوں گا, 2 ڈھائی 3 گھنٹے, بس اس کے بعد جواب تو باقی ہے نا, قیامت تک اللہ کو جواب دینا پڑے گا. نہیں یار مجھے انجوائمنٹ کے لیے گناہ نہیں کرنا. اور جب کوئی نیکی کا کام آئے اور آپ کو لگے یار دل نہیں چاہ رہا, مزہ نہیں آ رہا, بوریت ہوگی, چھوڑنا یار, تو بندہ سوچے کتنی دیر کی نیکی ہے, آدھے گھنٹے کی, 1 گھنٹے کی, بس 2 گھنٹے کی, اور ثواب باقی رہ جائے گا. لیٹس ڈو اٹ. اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا آپ کو, تو انشاءاللہ دیکھیے گا گناہ سے بچنا اور نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا. تو اب کیا فرمایا قرآن نے کہ جس نے اپنے نفس کو روکا, کیا خوبصورت آیت ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اب رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا, تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور ایک اور جگہ کمال سے فرمایا, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. مبارک ان کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا, صبر کرتے ہیں, گناہ نہیں کرتے, رک جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے, اس کے لیے 2 جنتیں ہیں, 1 نہیں 2 جنتیں ہیں. سورہ رحمان کی آیت ہے.
پتا چلا کہ نفس کو روکنا یہ آسان بھی نہیں ہے. ہاں دل بہت چاہتا ہے, مگر یہ صبر جو ہے نا, ان اللہ مع الصابرین کا جو معراج ہے, جو ٹاپ آف دا لسٹ صبر ہے, وہ یہ صبر ہے. اچھا اب آتے ہیں ایک اور صبر کی صورت کہ اب آپ کو کسی نے غصہ دلا دیا, برا بلا کہا, یا آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی, اب آپ نے روکنا ہے اپنے آپ. اب غصے کا اظہار نہیں کرنا, لڑائی نہیں کرنی, گالی کا جواب گالی, اینٹ کا جواب پتھر, انگریزی کا مقولہ ہے نا ٹٹ فار ٹیٹ, جیسے کو تیسا, یہ ہماری شریعت میں نہیں سکھاتا. اچھا آج کل کسی کو کہو نا یار آپ کیوں یار لڑائی کر رہے ہیں, بھائی میں جواب نہ دوں تو لوگ سمجھیں کمزور آدمی ہوں, مجھے اپنا روب بھی تو رکھنا ہے, میں بھی تو پتا چلے کون ہوں, اپنا بتاؤں تو صحیح کون ہوں. سچی بات پتہ کیا ہے, جو ٹٹ فار ٹیٹ کرتا ہے, گالی کا جواب گالی سے دیتا ہے نا, وہ واقعی بتا دیتا ہے وہ کون ہے, وہ اپنا تعارف کروا رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایسا ہے میں بھی ویسا ہی ہوں. او بھائی اچھا پھر ایک اور عجیب جملہ بڑا مشہور ہے آج کل, جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں, ہم بدماش کے ساتھ بدماش. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ شریف کے ساتھ آپ شریف ہو جاتے ہیں, بدماش آتا تو آپ بھی بدماش ہو جاتے ہیں. جناب والا شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے, بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے, جب بھی تو وہ غلط آدمی اچھا ہوگا نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں, پتھر برسانے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں, مگر ہم تو تیار ہی رہتے ہیں یار میں بتاؤں گا اس کو میں کون ہوں, ایک گالی دی ہے میں اس کے ساتھ پشتوں کو گالیاں دوں گا. پھر آپ بھی ویسے ہی ہو گئے نا جناب. حدیث پاک کیا ہے, who is more stronger, who is more powerful. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہادر وہ نہیں, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, بہادر وہ نہیں جو پہلوان اور دوسرے کو پچھاڑ دے, بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. اصل بہادری یہ ہے. تو اگر آپ نے واقعی صبر سے مدد لینی ہے, ان اللہ مع الصابرین کا مجدہ لینا ہے, تو بدلے نہیں لینا ہے, معاف کرنا ہے. ذرا مل کر میرے ساتھ شب قدر کی دعا دہرائیے گا, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. What is the meaning? اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہم انک عفو, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی اللہ مجھے بھی معاف کر. ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے, اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. مگر there is a question, آپ نے معاف کر دیا سب کو؟ بندہ کہتا ہے میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں, میں تو موقع کی تلاش میں, بس موقع ملے پھر بتاؤں گا میں کون ہوں. ہاتھ میں آ نہیں رہا بندہ, ٹرائی کر رہا ہوں کسی جگہ آ جائے, بس کوئی اس کے پیسے ویسے آ جائیں, کوئی اس کا معاملہ میرے پاس آ جائے, بس پھر دیکھو کیا کرتا ہوں. بیٹھے اس انتظار میں بیٹھے بہت سارے لوگ, کمال ہے یار. یعنی دشمنیاں پالی ہوئی ہیں, رشتہ داریاں کاٹی ہوئی ہیں, دوستوں کے پاس جا نہیں رہے ہیں, میاں بیوی میں لڑائی ہے, ایک سوری کے لیے بیوی گھر بیٹھی ہے, وہ کہتی شوہر سوری کہہ دے تو میں آ جاؤں گی, شوہر کہتا ہے بیوی معافی مانگ لے تو میں لے آؤں گا. ارے بھائی کوئی بھی آگے بڑھ کے معافی کر لو بھائی, اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہو, بندوں کو معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. مجھے خود بتائے نا یہ کیسی دعا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے, میں نے کسی کو معاف نہیں کرنا. یہ بنتی ہے دعا؟ اللہ سے کہتے کیا کہیں کہ اللہ میں نے بندہ ہو کر تیرے سارے بندوں کو معاف کر دیا, تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے, اللہ تو بھی مجھے معاف کر. Look at the way to talk. یہ مزہ ہے نا بات کرنے کا, پھر دعا کرنے کا لطف بھی آئے گا آپ کو. تو دشمنیاں نہ رکھیں, غصے پر قابو پائیں, معاف کریں. ایک حدیث سن لیجئے, لرزا دیتی ہے, ڈرا دیتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. حدیث کا خلاصہ ہے. اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا. اب بتائیے ہم معاف کرتے ہیں, ہم رحم کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ ہم پر رحم کرے, ہم کسی پر رحم نہ کریں. نہیں ہوگا رحم, پہلے اپنے اندر تو لائیے یہ باتیں. اب ایک آیت سنیے گا اس کے تحت ایک واقعہ, اور پھر میں بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. قرآن میں رب فرماتا ہے جو خوشحالی اور تنگدستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے, یہ غریب اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مبنی پھول ہے. امیر تو خرچ کرتا ہے, نارملی غریب خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں. ہمارے قبلہ مفتی قاسم صاحب نے تفسیر قرآن صراط الجنان میں ایک بڑی پیاری بات لکھی. آپ کہتے ہیں پوری دنیا کے امیروں کا سروے کر لینا, ان کی جو پیسے بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں, مدد کر رہے ہوتے ہیں. وہ مدد اور وہ نیکی ان کے پیسے بڑھا رہی ہوتی ہے. اور پوری دنیا کے غریبوں کا سروے کریں تو ان میں سے بڑی تعداد وہ جو خرچ ہی نہیں کرتی اللہ کی راہ میں. کہتے ہیں ہم کیا خرچ کریں, ہم تو غریب ہیں, ہم پر لوگ خرچ کریں. میں آپ کو فارمولا دے رہا ہوں اور یہ قرآن سے دے رہا ہوں. جو تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں. آپ تنگی میں آپ روپیہ خرچ کریں, یہ نہیں کہتے آپ 10,000 روپے خرچ کریں, جتنی آپ کی حیثیت. یہ کاروبار ہے, آپ 1 روپیہ دیں گے اور آئے گا, آپ 10 روپے دیں گے اور آپ کسی نہ کسی نیکی کے کام میں خرچ کرتے رہیں, آپ غربت سے باہر آ جائیں گے. If you want to take out yourself from that problem, آپ آئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کریں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تنگی اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اگلا پارٹ کتنا خوبصورت ہے,
فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، انعام کیا ہے؟ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور پھر ہاں زندگی میں کلیمٹیز، پرابلم، بیماریاں، مشکلیں، قرآن خود کہتا ہے کہ من قریب تمہیں آزمائیں گے، کبھی بیماری آئے گی، کبھی بھوک آئے گی، کبھی مال کم ہو جائیں گے، کبھی ڈسٹربنس آئے گی، خوف آ جائے گا، تو بی ریڈی فار دیٹ، صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اس آیت پر عمل کرنے والے بن جائیں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ یہاں ایک میں عقیدے کی بات بھی کلیریفائی کر دوں، کچھ لوگوں کو بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے، یہ لوگ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ کیا صبر اور نماز خدا ہے؟ بتائیے، نہیں ہے نا، اللہ تو نہیں ہے۔ ہم صبر اور نماز کی عبادت تو نہیں کرتے، تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کا درس تو ہمیں قرآن دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی چیز سے یا کسی شخصیت سے مدد لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر آج کے دور میں کوئی اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا بھر دو جولی میری یا رسول اللہ، تو یہاں کوئی شرک کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں یہ نیت نہیں ہے کہ ان کو خدا مان رہے ہیں، یا یہ بھی نیت نہیں ہے۔ ایک بات ایک عقیدہ کلیئر کر دیتا ہوں، پوری دنیا میں عاشقان رسول کا یہی عقیدہ ہے کہ کوئی نبی، کوئی صحابی، کوئی ولی اپنی طرف سے کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، وہ سب رب کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جو اللہ کا ہے وہ اس کا اپنا ہے۔ ہاں اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو کچھ عطائیں کی ہوئی ہیں، کچھ پاورز دیے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے اگر کسی کو تقسیم کرتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے، دنیاوی طور پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کوئی باس ہوتا ہے اپنے کسی مینیجر کو پاور آف اٹارنی دے دیتا ہے کہ یہ تمہارے پاس اس پراپرٹی کا پاور ہے، تمہارے پاس فلاں چیز کا پاور ہے، وہ اس پاور کے بہاف پر وہ کام کر دیتا ہے، مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہی از دا اونر، ایکچولی ہی ہیو اٹارنی، ہی ہیو پاور آف اٹارنی۔ بالکل ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو، اپنے پیاروں کو کچھ اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور جب وہ ان اختیارات پر عمل کرتے ہیں تو ایکچولی وہ اللہ ہی کی عطا ہے۔ ہاں دنیا میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی شخصیت یا کوئی بزرگ یا کوئی اللہ والے اپنی طرف سے دیتے ہیں، رب کا اس میں کوئی دخل نہیں، تو یہ شرک ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہمارا سب کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں اگر کسی ولی، نبی، صحابی کے پاس ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے، رب کی عطا ہے، رب ان کو دیتا ہے، رب کو کوئی نہیں دیتا۔ رب کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا ہے، تو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہوتا ہے قرآن پاک کی اس آیت سے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں رب